بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا ہم نے کل اردو کا چھٹا سبق سٹارٹ کیا تھا۔ اوور کوٹ، مصنف کا نام غلام عباس۔ بچے ہم نے آدھا سبق کمپلیٹ کر لیا تھا، اس سے آگے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں یہیں دیکھ لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھووں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی۔ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد اس کی طبیعت کی چونچلی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ نہ تھکان محسوس ہو رہی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹڑی پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ کم ہو گئی تھیں۔ اس میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ اوہ سوری کہہ کر اس نے زمین پر وہ جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ فی الحقیقت اس میں کوئی جاذبیت تھی ہی نہیں، یا پھر اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہ تھا۔ ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی تھی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ دو تین راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے، نمبر دیکھو نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی۔ اتنے میں کئی اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور جیسے تیسے اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا، اور اس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو اس میں جان باقی تھی۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نوعمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم لے جایا جا رہا تھا تو نرسوں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ بھی ابھی تک اس کے جسم پر تھا، اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ شہناز نے گل سے کہا کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ گل دبی آواز میں بولی خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں، بھاگ گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے جنہوں نے اس کی آنکھوں سے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا، اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھیں۔ اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا۔ اس نے سر میں جو تیز خوشبو والا تیل ڈال رکھا تھا اس کی کچھ مہک ابھی باقی تھی۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلو بند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چہرے پر جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند۔
نوجوان کے گلو بند کے نیچے نیکٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیض ہی نہ تھا۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آیا۔ نوجوان سلک کے گلو بند کو کچھ اس ڈھب سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2-3 مہینے سے نہیں نہایا۔ اب گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی۔ بکسوئے غائب تھے، بٹن اور بکسوئے غائب تھے۔ دونوں گھٹنوں پر سے بڑا مسک گیا تھا اور کئی جگہ کھونچیں لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے، اس سے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئیں۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ دونوں جرابیں پھٹی ہوئی تھیں، اس قدر کہ اس میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا اور اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ تو پہلے چھت کی سمت تھا اور کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا۔ معلوم ہوتا تھا جسم اور اس کے ساتھ روح کی برہنگی نے اسے شرمندہ کر دیا اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک چھوٹا سا سیاہ کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں لوگوں کے نام اور پتے تھے، اور نئے گراموفون ریکارڈروں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ افسوس کہ اس کی بیٹکی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ اب بیٹا ریڈنگ کو پڑھنے کے بعد اب ہم تھوڑی سی اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بھویں کہتے ہیں بیٹا آئی برو کو، خفیف، ہلکی سی، معمولی سی، جھٹ سی گئی، کم ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہے بیٹا جاذبیت، کشش، سروکار نہیں، تعلق نہیں، جیسے تیسے جوں تو کر کے، رمق بھر ذرا بھر، خوب بن ٹھن کے خوب تیار ہو کے نکلا تھا۔ مانگ، سر کے بالوں کے بیچ کی سیدھی لکیر، مہک، خوشبو، ڈھب سے طریقے سے، نیکٹائی بیٹا ٹائی، مسک گیا تھا، پھٹ گیا تھا، کھونچے لگنا یعنی کپڑے کا رگڑ لگ کر یا الجھ کر پھٹ جانا۔ آنکھیں چار ہوئیں، آمنا سامنا ہوا، دم توڑ چکا تھا، مر چکا تھا، برہنگی یعنی ننگا پن، آنکھیں چرانا، آنکھیں کترانا، شرمندہ ہونا، برآمد ہوئیں، نکلیں، فہرست چیزوں کی تفصیل۔ بیٹا یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اسی طرح آپ نے یہ سبق بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہمارا چھٹا سبق بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے۔ کو سبق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح بتا دوں گی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔